Jazakumullahu ahsan al-jaza to all of you, ulamas, scholars and listeners, ladies and gentlemen. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ میں دل و جان سے اس لیے اقرار کرتا ہوں کہ نہ خطیب اور علماء کے ساتھ یہ انصاف ہے نہ آپ کے ساتھ. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. سبحان اللہ. آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. اللہ نے اپنی مخلوق اور خصوصاً اس میں سے جو the people chosen by Almighty Allah means Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو جو خوبیاں دی ہیں ایک ایک کو, وہ ساری بھی حضور کو دی. اور علماء دیوبند میں سے بڑا نام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا, انہوں نے اس کو اردو میں اس طرح فرمایا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. تو جو شخصیت اتنے کمالات کی مالک ہو اس کا تذکرہ اور اس کے لیے لمیٹڈ ٹائم, یہ نہ آپ کے ساتھ انصاف نہ علماء کے ساتھ, معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں اس اکیڈمی کے بانی ہمارے ڈائریکٹر حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہ, اللہ ان کا سایہ تعدیر رکھے. ان کا طریقہ کار یہ رہا کہ وہ کبھی بھی کوئی بات کرتے تو بعد میں سوالات کا ٹائم دیتے. یہ جو مہینہ مبارک ربیع الاول چل رہا ہے, یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں اپنا سب سے قیمتی تحفہ وہ انسانیت کو عنایت فرمایا اور احسان بھی جتلایا قرآن پاک میں وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اور یہ وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی, ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. حضور فرمایا کرتے تھے انا ثمرۃ الدعوۃ ابی ابراہیم. تو اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے. ان دنوں میں میڈیا پر آؤٹ سائڈ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ڈسکشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں. اس لیے ہم نے 2-3 جمعوں سے ہر جمعے کے خطبے میں یہاں بھی یہ درخواست کی کہ آپ کے ذہن میں کوئی شک ہو, کوئی اشکال ہو, کوئی بات ہو تو وہ پوچھیں, دل میں نہیں رکھیں. اور وہاں ہماری دوسری طرف حضرت مفتی صاحب بھی اسی طرح فرماتے رہے. تو آپ حضرات نے, میں دیکھ رہا تھا یہ یونیورسٹیوں پہ نوجوان دوست سوالات لکھنے میں مصروف تھے. آپ کے جو کوئی سوالات ہیں وہ آپ لائیں انشاءاللہ علماء کی موجودگی میں. یہ سب زیادہ جاننے والے ہیں ہم سے, انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ان سے یہ ہمیں کریکٹ بھی کر دیں گے, اصلاح بھی کر دیں گے, اور ہمیں بھی ان کی موجودگی میں ٹرینڈ ہونا چاہیے. تو چونکہ اعلان میری طرف سے تھا, یہ کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جواب ان حضرات کی موجودگی میں دیے جائیں. ہیں جی کوئی سوالات؟ جی کسی کا سوال ہے کہ کیا یہ صحیح بات, اب ترتیب تو جیسے سوالوں کی آئے گی. حضرت علامہ صاحب آپ سب سے اصلاح فرما دیں کہیں اور ضرورت ہو تو آپ سے, کیا یہ صحیح بات ہے کہ ابو طالب نے حضور نبی پاک کی پیدائش پر خوشی منائی تھی اور ایک لونڈی آزاد کر دی تھی, اس لیے اسے عذاب نہیں ہوتا یا عذاب کم ہوتا ہے؟ اگر ہم خوشی منائیں گے تو ہمیں کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ جی روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر, اس وقت حضور کا تعارف محمد رسول اللہ کا نہیں تھا, محمد بن عبداللہ کا تھا. اور ابو طالب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا. اب ابو لہب, یہ سوال لکھ, ابو طالب نہیں ابو لہب کی بات ہے. ابو لہب, تو جب انہیں پتا چلا کہ میرا وہ بھائی جو اس دنیا سے جا چکا ہے عبداللہ, اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, تو انہوں نے, آتا ہے اس خوشی میں جس نے خبر دی اسے انگلی کے اشارے سے کہا کہ آپ تم آزاد. وہ سویبہ یا صوبیہ جو نام ابھی حضرت کی تقریر میں بھی کہہ رہے تھے. رہی بات کہ خوشی میں کس کی, محمد بن عبداللہ, اس وقت ابھی دنیا محمد رسول اللہ کے نام سے نہیں جانتی تھی, تو خوشی بتیجا پیدا ہو تبھی خوشی ہے. کس مسلمان کو خوشی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں؟ ہر شخص کو خوشی ہونی چاہیے, یہ تو ہمارے ایمان کی علامت ہے. اور یہ کہا کہ ہمیں کیوں فائدہ نہیں ہوگا, یقیناً فائدہ, لیکن خوشی آج نہیں, جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت سے خوشی ہے اور قیامت تک رہے گی. امام صاحب آپ نے جمعے کے بیان میں کہا تھا کہ جشن منانے کی بجائے ہمیں حضور پاک کا پیغام غیر مسلم تک
پہنچانا چاہیے کہ وہ سچے تھے، جو انہوں نے کہا وہی ہوا۔ ہمیں آپ کی یہ بات بہت پسند آئی، پلیز کوئی اور ایسی بات بتائیں یا طریقہ بتائیں کہ جس سے ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو تبلیغ کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ باقی تبلیغ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے کہنے کی بجائے کرنے سے زیادہ تبلیغ مؤثر رہے گی۔ یہ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بولا وہ کر کے دکھایا، اور جو اللہ نے وعدے کیے وہ بھی پورے ہوئے، جس سے پتہ چلا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جنہوں نے بعد میں جھوٹے دعوے کیے ان کی باتیں سچی نہیں ہوئیں۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس نے کہا کہ میرے آنے سے امت ایک ہو جائے گی، خنزیروں کا کھایا جانا بند ہو جائے گا، صلیب توڑ دی جائے گی، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ ہوا۔ باقی آپ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب تبلیغ کیسے عملی طور پر، ایک عورت جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا لیا، وزنی سامان تھا گڑیا کا، پوچھا کہ کون ہو، کہاں جا رہے، اس نے کہا اس علاقے میں مکے میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو بڑا یہاں اختلافات اور فضا بڑی خراب ہے، میں اس چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان اٹھائے، ساتھ چلتے رہے۔ جب سامان اپنی جگہ پر پہنچا دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑھیا پوچھنے لگی کہ میرے بارے میں تو نوجوان تو پوچھتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں۔ تو وہ فوراً روئی اور کلمہ پڑھ لیا کہ آپ کے بارے میں تو سارا غلط پروپیگنڈا ہے۔ تو ایک عمل تھا۔ اسی طرح ایک شخص مسجد میں آ گیا اور مسجد میں وہ پیشاب کرنے لگا، صحابہ اسے روکنے کے لیے بھاگے تو حضور نے کہا نہیں، ایسے موقع پہ روکتے نہیں، کرنے دیں جو کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کر لیا، وہاں اس کو اس جگہ کی مٹی اٹھائی، اس وقت تو ایسے کارپیٹ قالین تو نہیں ہوتے تھے، وہاں مٹی اٹھائی اور اس جگہ کو پاک کیا اور اس کا بڑا اکرام کیا۔ اس نے اپنے قبیلے میں جا کر کے کہا کہ میں تو ایسی شخصیت سے مل کر کے آیا ہوں جو اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ تو پورے کا پورا قبیلہ 300 کے قریب لوگ وہ سارے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا انہوں نے۔ تو تبلیغ کے یہ طریقے زیادہ کہ ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں تو خاص طور پر کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ آپ تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ سب کے لیے آئیڈیل، نمونہ، سیمپل، اگزامپل، گڈ اگزامپل بن کے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور خاص طور پر ان کی تعلیمات کو اپنا کر کے دنیا کے سامنے یہ تبلیغ کی جائے۔ جیسے بھائی طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھے رہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ اچھے رہیں، جو سب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو اس طرح سے اس کا انشاءاللہ تبلیغ کا یہ اچھا طریقہ رہے گا۔ میلاد کا جلوس نکالنے کو ثابت کیا جاتا ہے کہ حضور جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں جلوس اور ہجوم اٹھا تھا حضور کے استقبال کے لیے، اس لیے کئی ٹی وی پر عالم جلوس کو نکالنا جائز قرار دیتے ہیں۔ وضاحت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ ہجرت کر کے گئے ہیں، جب آپ مکہ سے مدینہ جب آپ 53 ایئر اولڈ تھے، اور اگر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی اور لوگ انتظار میں تھے، یا کوئی اور قافلے کی صورت میں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے، تو اس کو کس پر قیاس کر رہے ہیں؟ اب کیا حضور آ رہے ہیں جو جلوس کی وہ صورت کوئی کہ جس سے وہ استدلال کیا جا رہا ہے کہ جلوس، اور ہاں اگر جلوس پرامن رہ کر کے کبھی کسی کام کے لیے کوئی جلوس نکالتا ہے، کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو، کسی مقصد کے لیے، یہ ثابت کرنا کہ وہ قرآن سے ثابت ہے یا سنت ہے یا کوئی محبت کا انداز ہے، ایسا تو کوئی ضروری نہیں۔ جی خلفائے راشدین نے ہر سال پھر کیا ہے؟ نہیں کیا نا، اس لیے ثابت نہیں ہے۔ مولانا علیہ وسلم، مولانا صاحب ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے، غیر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ تو لڑائیوں اور جنگوں سے پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا ہے، ہم کیسے پروو کریں گے یہ اخلاق سے دنیا میں پھیلا ہے؟ دیکھیں یہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے ساتھ کچھ چند
تلوار کے دنی اور بڑے جنگجو قسم کے لوگ ملے اور انہوں نے پوری دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کی، وہ کیسے ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کون سی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی تھی؟ یہ جو میں نے مثال دی کہ بڑھیا نے کلمہ سامان اٹھائے جا رہے تھے، کوئی تلوار استعمال کی؟ یہ جو مثال دی کہ وہ شخص جو مسجد میں اس طرح سے اس نے تقاضے سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے قبیلے کو جا کر کے بتایا اور وہ سارے حلقہ گوش اسلام ہو گئے، تو کوئی تلوار استعمال کی تھی؟ اور پھر کتنا سا وقت انقلاب لانے میں لوگ کتنا وقت لگتا ہے اور کتنی بڑی بڑی تباہیاں برپا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب مکہ شریف میں تھے تو اجازت بھی نہیں تھی جہاد کی، مدینہ شریف کی 10 سالہ زندگی میں، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس پورے عرصے میں مسلمانوں کی طرف سے اور دوسری طرف سے ملا جلا کر کتنے لوگ کام آئے؟ 1000 کے قریب، بلکہ مجھے فکر 1062 لوگ جو دونوں طرف وہ اس پورے سلسلے میں، اور یہ بھی جنگیں مسلط کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو لڑاکے ہوتے ہیں جو تلواروں اور جنگوں کے سر پر وہ اپنا شہر اور گھر بار چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں پناہ لیتے ہیں، جب انہیں وہاں بھی رہنا چین سے نہ دیا جا رہا تھا تو پھر کبھی کبھی امن کو رواج دینے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے فورس کو یوز کرنا پڑتا ہے، وہ کی باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ بیسیکلی اچھے اخلاق، اچھی تعلیمات اور اچھے انداز کی تبلیغ کے ساتھ پھیلا ہے۔ یہ پروپیگنڈا، اب یہ انقلاب فرانس میں کتنے لوگ مارے گئے؟ ملینز۔ یہ ہلاکو خان نے سنا ایک دن میں 2 لاکھ قتل کر دیے تھے، تو یہاں 10 سال میں دونوں طرف کے اپنے موافقین اور مخالفین ملا کر کے جب کوئی گھر میں گھسا ہے، مدینہ کا محاصرہ کر، یہ تو اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر نہ ہو، تو باقی یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، اپنی حقیقت، صداقت اور اللہ کا سچا ریلیجن ہونے کے ناطے پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ تلوار تو آج کل کوئی بہترین سے بہترین بھی بنا سکتا ہے، اس کے ساتھ اسلام پھیلا کے دکھا دیں۔ ہاں تو اب دنیا دوسرا مذہب پھیلا کے دکھا دیں اس کے ساتھ۔ اور پہلی تینوں جنگیں مسلمانوں کے گھر کے باہر ہوئی ہیں جی، مطلب دفاعی، ڈیفینسو، مسلمان نہیں گئے، لوگ آئے ہیں، تو یہ بالکل غلط پروپیگنڈا۔ اور پھر فکر دیکھیں آج کا، دیکھیں آج جو افغانستان میں ہوا، جو اور جگہوں پر ہو رہا ہے، مطلب وہ تو کہیں کوئی نہیں کہتا تلوار کے زور پر، کون سی تلواریں استعمال کی انہوں نے؟ اور پھر وہ جو اچھا ابتدائی طور پر وہ جو کہا جاتا ہے کہ 313 انہوں نے، وہ 313 کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے؟ ان پر کوئی تلوار استعمال کی تھی؟ کیا لیڈیز گھر میں میلاد شریف منا سکتی ہیں درود وغیرہ پڑھ کر اگر کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہو؟ کیا ٹی وی والوں علماء کو فون کر کے درود جمع کروا سکتے ہیں؟ میلاد، مولد، برتھ ڈے، یہ منانے کا کیا لیڈیز گھر میں میلاد منا سکتی ہیں؟ یہ لیڈیز کو منانے کا ہی شوق ہے، ماننے کا نہیں، منوانے کا ہی، منانے اور منوانے کا ہی، ماننے کا نہیں۔ بھئی مانے، حضور کی مانے، صحابہ کی مانے، گھر والے میاں کی مانے، اور باقی کیا ٹی وی پر؟ اچھا ہاں، یہ مجھے پہلے بھی کسی نے بتایا، فون کر کے درود جمع کرا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، آپ اللہ کے نبی پر درود پڑھیں، قرآن پڑھیں، وہاں لکھا ہوتا ہے، سنا ہے کہ سورہ یاسین 100 دفعہ اتنی دفعہ، قرآن 100 دفعہ اتنی دفعہ۔ اصل مقصد کیا ہے؟ جب آپ فون کرتے ہیں درود جمع کرانے کے لیے، کہتے ہیں میں نے 10 دفعہ درود پڑھا، تو وہ جو بیٹھے، اچھا تو آپ میلاد فنڈ میں لنگر میں کتنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ اور وہ دڑا دڑ لوگ لنگر اور میلاد فنڈ میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ ٹی وی والوں کو فون کر کے حضور کا درود آپ نے ٹی وی کے لیے پڑھا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھا ہے، باقی پھر بھی آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کریں، یہاں تو کبھی کسی نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ بھی ہم درود اتنا پڑھ چکے ہیں۔ اور میلاد میں کیا ہے؟ لیڈیز گھر میں اکٹھے ہو کے اگر کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کریں، یہ سینٹینس سوچنے والا ہے کہ کافی ساری لیڈیز اکٹھی ہوں اور شریعت کے خلاف کام نہ کریں۔ تو اگر ایسا ہو شریعت کے خلاف کام نہ کریں، درود شریف ہی پڑھنا ہو تو کوئی اس میں غیر مصدقہ بات نہ ہو، بدعات نہ ہو، گھر میں ویسے ضیافت کے ارادے سے کوئی آئے درود شریف کی مجلس ہو جائے تو اچھی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف تو اللہ نے کہا میں میرے ملائکہ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، لیکن یہ لیڈیز اکٹھے ہو کے خلاف شریعت کوئی کام نہ کریں، یہ سینٹینس میری بہنوں کا میرا ادھر سے مسئلہ ہے۔ اور ٹی وی والوں کو فون کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں
کہ وہ ٹیلی فون کال فری میں پیسے لگتے ہیں اور پھر فون یہ تو دیکھیں نا جی، پھر وہ وہاں بھائی کیا میلاد فنڈ جس میں آپ دے رہے ہیں میری والدہ کے سارے ثواب کے لیے اتنا، میرے بچے کے لیے اتنا، وہ کہاں جا کیا مطلب میلاد فنڈ میں حصہ ڈالا ہے؟ کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی مدرسہ بن رہا ہے، کہیں مسلم کمیونٹی کی مدد کی جا رہی ہے؟ بھائی آپ اپنے ماں باپ جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بہن بھائیوں کو کیوں نہیں دیتے بچوں؟ اور وہ ان پھر اسی لیے تو مجھے کسی نے کہا جی وہ ایسا کرتے کیوں ہیں آپ، وہ روک کیوں نہیں جاتے ان کاموں؟ اور پھر کتنے لوگوں کی روزی روٹی لگی ہے، انہوں نے پورے سال کا خرچہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے آپ سے، تو ہم کیا کہیں؟ جس طرح کے ہم اپنے لیڈروں کو چنتے ہیں تو ہمارا قصور ہوتا ہے، ایسے ہی ہم انہیں آپ کیوں فون کرتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ تو یہ ہمارے سمجھ سے تو باہر ہے، اور وہ مقصد آپ کے درود جمع کرنا نہیں، نام درود بینک ہے اور اصل میں چندہ ہے۔ اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ درود جو اتنے جمع آپ کرا رہے ہیں انہیں آگے تک پہنچانے کے لیے پیسے تو چاہیے نا، تو آپ ساتھ چندہ بھی دیں تاکہ آگے تک پہنچایا جائے، فضول باتیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ نبی پاک نے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی، اس حساب سے اسلامی کیلنڈر کا نیا سال محرم سے نہیں بلکہ ربیع الاول کے مہینے سے شروع ہونا چاہیے کیونکہ ہجرت سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہ مہینوں کی پہچان، مہینوں کے نام، یہ پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا ان سے بھی پہلے، اور اسی طرح سال محرم سے شروع ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں چونکہ اسلامی تاریخ ہجرت سے شروع ہوئی ہے، یہ جو 1434 ہے یہ ہے اس وقت سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور اگر اس میں 53 ایئر اور جمع کر لیں تو 1487 ایئر بیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ جب حضور نے ہجرت کی اور مسلمانوں نے ہجرت سے تاریخ گننا شروع کی تو سال ربیع الاول سے ربیع الاول ہجرت سے ہی شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی اصلاحات میں جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا چونکہ نظام سارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے تو 2 مہینے محرم صفر ربیع الاول، وہ ربیع الاول سے 2 مہینے واپس محرم میں آ کے سال شروع کیا گیا۔ یہ بات ٹھیک ہے، اور تاریخ محرم سے شروع ہوتی ہے۔ ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ مثلا 12 ربیع الاول کو کچھ لوگ سنت کہتے ہیں اور کچھ بدعت، وضاحت فرمائیں۔ سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، جو دین، جو عقائد، جو معاملات، جو عبادات، جو نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھا، انہیں ہم کہتے ہیں سنت۔ کبھی قولی کہ حضور نے کچھ کہا یا کر کے دکھایا یا آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، حضور کی سنت ہے۔ کوئی بھی دین کے نام پر بعد میں کوئی چیز شروع کر لینا، احداث فی الدین، ایک ہے دین کی معاونت کے لیے کوئی چیز آپ اس سے فائدہ اٹھاتے، وہ نہیں، دین میں کسی چیز کا اضافہ کر دینا اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور جیسے شرک توحید کے مقابل کی چیز ہے اور بری چیز ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایسے ہی سنت کے مقابلے کی چیز بدعت ہے۔ سنت کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام، نبی کا فعل، نبی کی بات۔ اور بدعت کیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ نہیں نبی سے زیادہ میں زیادہ جانتا ہوں اور آپ کوئی دین میں ایسی چیز ڈالیں۔ تو یہ سنت جو چیز خیر القرون میں، اب جیسے جو دور ہے خلافت راشدہ کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ، اس لیے ہم بنتے ہیں حضور کے طریقے سے، اہل السنہ، صحابہ کے طریقے سے والجماع۔ تو اہل السنت والجماعت جو حضور اور حضور کے صحابہ کے طریقے پر چلے وہ کام سنت ہے، اور اس کے علاوہ بدعت ہے۔ کیا حضور پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد نہیں مناتے تھے؟ مناتے، والی بات تو نہیں۔ روزہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میرا دل ہے کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال جائیں۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی میں شکر کے طور پر روزہ رکھتے تھے پیر کا کہ حضور کی ولادت روایت میں آتا ہے کہ پیر کو ہوئی، تو وہ حضور کی خصوصیت تھی، آپ کی ولادت پیر کو ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بالکل رکھتے تھے۔ آپ جب روزہ رکھنا چاہیں ان ممنوع دنوں کے علاوہ، عید کے دنوں کے علاوہ، تو آپ روزہ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ بدعت اور سنت میں کیا فرق ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق کیا میلاد النبی منانا، جلسہ جلوس نکالنے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس سے کوئی ثواب یا گناہ ملتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی جو کام حضور نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، جو تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا،
ہم سمجھیں کہ وہ ثواب کی نیت سے ہم کریں تو مجھے وہ علماء دیوبند کے بڑے جید عالم مفتی تقی رفیع صاحب کے والد مفتی شفیع عثمانی صاحب تفسیر عثمانی والے، انہوں نے وہ ان کے بارے میں ہے، وہ کہتے تھے بنیے سے سیانا سو باولا. کوئی شخص سمجھے کہ میں بزنس میں کاروبار میں بنیے ہندو سے زیادہ سیانا ہوں تو وہ پاگل ہے. کوئی شخص سمجھے کہ میں ایسا کام کروں محبت کا اظہار کریے جو ابو بکر و عمر عثمان و علی اور صحابہ نے نہیں کیا، جو حضور کی ایک سانس کے بدلے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تو وہ کیا میسج دے رہا ہے کہ وہ زیادہ سمجھتا ہے ایسے کام. اور پھر ایسے جلوس جن کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، تو آپ حضور کا نام لے رہے ہیں اور حضور کے اسوہ کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، تو ایسے کام دین کے نام پر کرنا بدعت ہے. اور بدعت حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہاں وہ گمراہی کی بات ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے اپنے بچوں کی بنیاد بنائیں جس میں فرقہ واریت کی بو نہ ہو اور نسلی تعصب نہ ہو. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور سیرت پر لکھی ہوئی اتھینٹک کتابیں وہ پڑھیں، اور علماء حق کے پاس بچوں کو لے کر کے جائیں. اور یہ حضرت مولانا مفتی علامہ ٹی وی صاحب اور مفتی زمانہ فیس بک اور شیخ الاسلام انٹرنیٹ اور قبلہ عالم یہ میڈیا اس سے دین نہ لیں تو پھر انشاءاللہ وہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. بس جو سیدھی باتیں ہیں جو وہ تو کرتے نہیں، اور پھر ہر شخص کہتا ہے نماز پڑھو، جھوٹ نہیں بولو، برائی نہیں کرو، شراب نہیں پیو، وہ کام کریں. فرقہ واریت میں جانا یہ تو فضول بات ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی. قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اس میں شرکت کی جائے. حضرت صاحب میرا مشورہ یہ ہے کہ اس ملک میں جمعہ کے بیان میں اختلافی چیزوں کے بیان کی بجائے قرآن اور حدیث کی وہ باتیں بیان کیا کریں جنہیں اب سائنس بھی پروو کر چکی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے ہی ساری چیزوں کا پتہ تھا، تاکہ یہ بھی ان کو مانے اور مسلمان ہو جائیں. جس کسی کا بھی مشورہ ہے، جزاکم اللہ، مشورہ بڑا اچھا ہے. ہم اختلافی باتیں نہیں کرتے، اگر اختلاف کی کوئی بات پوچھے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، یا معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کبھی بتانا پڑتا ہے. باقی ایسی سنتیں اور ایسی روایات بیان کریں کہ جو سائنس سے پروو ہو چکی ہوں، یہ کوئی اسلامی نقطہ نگاہ نہیں. سائنس اسلام اور نبی کی نہیں، سائنس تو اپنی تحقیق بدلتی رہتی ہے. ہمارے نبی نے جو کہا وہ سچ ہی سچ ہے، وہ ہوا یا ہو کر کے رہے گا. اس میں اگر ہمیں ذرا بھی ڈاؤٹ ہو، حضور کی صحیح کوئی بھی بات یا قرآن کی آیت اس میں ذرا بھی ڈاؤٹ ہو، یا ہم یہ سوچیں کہ سائنس پروو کرے گی تو ہم کہیں گے، تو پھر تو اپنے ایمان کی خیر منائیں. اب میں میری وائف کبھی مجھے سیب دیتی تھی چھیل کر، ابھی چھلکے سمیت، میں نے کہا کہتی نہیں وہ سائنس ابھی تحقیق ہوئی ہے کہ پہلے چھلکا اتار کے اب کے چھلکے کے ساتھ. میں نے کہا سائنس پھر کہہ دے گی کہ چھلکا کھا لیا کرو، گدا پھینک دو، پھر مجھے چھلکا دے دیا کرنا. سائنس میں مطلب جہاں سائنس کی ضرورت ہے، سائنس کی تحقیق تفتیش تو بدلتی رہتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بیان ہو، صحیح حدیث ہو، وہ ہمارے لیے سائنس سے بہت اونچی ہے. نبی کی تاریخ پیدائش اور وفات کے بارے میں علماء متفق نہیں ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا پتہ ہونا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے؟ اور اگر اس کا پتہ نہیں تو کیا یہ افسوس کا مقام ہے؟ میں ایک مسلمان ہوں اور میلاد نہیں مناتا، کیا اس سے میرے مسلمان ہونے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ جی نہیں، صحابہ نے نہیں منایا، اور منانے کی بات نہیں ہے، منانے کی بات نہیں ہے. اور ہاں تاریخ ان چیزوں پر اس وقت کوئی بنیادیں نہیں تھی. وہ ان دنوں میں آتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے جی 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے وہ وفات کی تاریخ ہے. تو مختلف روایات ہیں تو مختلف ہی کہی جائیں گے. اور یہ قیامت والے دن یا آخرت میں یا دنیا میں آپ سے نہیں پوچھا جانا کہ تاریخ بتائیں. اسی سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ان چیزوں کا خیر القرون میں حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہتر زمانہ میرا پھر میرے بعد کا. خیر القرون میں ان چیزوں کا رواج نہیں تھا. یہ بعد میں ہندوستان سے، ہندوؤں سے، یا اس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہ ان تاریخوں، پیدائش کی تاریخوں پر سیلیبریشنز کرتے ہیں. تو اب لوگوں نے، ہماروں نے بھی ان کی نقل اتارنا شروع کر دی. اور اللہ کا نبی کہتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کی نقل نہ اتاریں، ہمارے پاس کو اپنا. اس سے بڑی مختصر سی علامہ صاحب کی بات، یہ شاید آخری سوال ہی ہے.
علامہ صاحب کے بارے میں ایک وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی لے آیا ایک اپنا بیٹا, کہتے ہیں حضرت یہ دیکھیں کتنا جاہل ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے میں اولاد آج کل کی. اسے میں نے کہا کہ تجھے 11ویں شریف کا پتہ ہے, تو اسے اس کا بھی نہیں پتا. تو علامہ صاحب آپ جانتے ہیں علامہ صاحب کے مزاج کو. علامہ صاحب کہتے ہیں اچھا اسے 11ویں کا نہیں پتا, وہ تو مجھے بھی نہیں پتا. میرا جواب یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر مجھے میں میلاد نہیں مناتا یا تاریخ کا نہیں پتا تو کیا میں سچا مسلمان نہیں ہوں؟ بھئی جنہوں نے نہیں منایا وہ صحابہ تابعین. اچھا ایک بات اور بڑی ضروری وہ بالکل کہنی چاہیے آج, میلاد سے کہ حضور پیدا ہوئے, تشریف لائے اس دنیا میں اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت دنیا میں آئی, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. بات منانے کی, اور منانا بھی اس طرح سے جیسے یہ لوگ سو کالڈ اپنے وہ اگر اس میں کوئی شرکت نہ کرے تو کہتے ہیں یہ حضور کا میلاد نہیں مناتے. وہ منانے کی بجائے ماننے والی باتیں وہ کرنی چاہیے. تو علامہ صاحب نے کہا اچھا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی دین کی چیز, اور پھر اس بندے نے کہا جی اچھا اتنی بڑی بات ہے آپ کو نہیں پتا. علامہ صاحب نے کہا تمہیں کوئی دین کا پتہ ہے؟ اس والد کو کہا, اس نے کہا ہاں میں قرآن پڑھ لیتا ہوں, اردو پڑھ لیتا ہوں. علامہ صاحب نے کہا قرآن پڑھ سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. علامہ صاحب نے کہا قرآن بنیادی چیز ہے نا دین کی؟ بولا جی یہ بنیادی چیز ہے. حضرت نے فرمایا یہ 11ویں گاف سے شروع ہوتی ہے, دیکھو پورے قرآن میں کہیں گاف ہے؟ اگر یہ دین کا مسئلہ ہوتا, ہماری اذان عربی میں, کلمہ عربی میں, حج عربی کا لفظ, زکوٰۃ عربی کا لفظ, والدین عربی کا, دین کی بنیادی چیزیں, اور قرآن بنیادی چیز ہے, اس میں گاف ہے نہیں, جو چیز شروع ہی گاف سے ہو رہی ہے وہ اسلامی کیسے ہو گئی؟ تو وہاں کوئی اور صاحب بیٹھے تو اس نے کہا نہیں علامہ صاحب یہ تو کوئی بات نہیں بنتی اس طرح. تو وہ دیکھیں امام باڑہ کتنی بڑی چیز ہے, امام باڑہ تو وہ تو اسلام جیسے. تو علامہ صاحب نے کہا امام باڑہ بھی تو اسلامی نہیں ہے, اڑا بھی اسلام میں نہیں ہے, عربی میں نہیں ہے, اڑا دیکھنے ہے. اس نے کہا دوسرے نے کہا نہیں امام باڑہ, امام بارگاہ, تو بات تو وہی رہی, گاف بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے پریشان نہ ہوں کہ مجھے ہم نہیں وہ اس طرح سے کرتے جیسے یہ کرتے ہیں. وہ اچھی بات ہے, اسلام کو سمپل رکھو, جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کرتے نہیں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, اور پھر حال چڑھ جاتا ہے. تو پھر ابھی مجھے بتا رہا تھا ابھی ادھر ایک بڑی مسجد میں جو واقعہ ہوا ہے کل, کیا ڈرامے ہیں یار. یہ فرمائیں کہ میلاد کے دن کیک بنانا کیا عیسائیوں کا طریقہ ہے؟ ہر سال برتھ ڈے منانا جائز ہے یا نہیں؟ میلاد کی خوشی میں جلوس نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں نہیں کیک آپ جب مرضی بنائیں, میلاد کی خوشی میں تو مسلمانوں کا تو کوئی وہ طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ عیسائیوں کا طریقہ ضرور ہے, اور اگر آپ اسے دین سمجھ کر کرتے ہیں, کسی بڑی شخصیت کے نام پر کرتے ہیں, تو گویا کہ یہ احداث فی الدین ہے. آپ اپنے طور پر کبھی کو اور کرنا بھی چاہیں اپنی سطح پر. آج کل تو وہ جو نہیں کرتے انہیں الٹا, جو بدعات کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, شرم انہیں آنی چاہیے. جو سچے ہیں وہ سر چھپاتے پھرتے ہیں. وہ جیسے کافی سارے ناک کٹے کھڑے تھے کہیں, ایک صحیح بندہ سامنے سے آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا مذاق اڑائے گا. پہلے ہی شروع ہو گیا, نکا آ گیا, نک والا آ گیا. اپنے ناک کٹے ہوئے تھے اور الٹا اس بیچارے کو شرمندہ کیا. تو جو غلط کام نہیں کرتے الٹا ان پر جو چیزیں بعد کی شروع کی ہوئی ہیں. حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کوئی نئی چیز بناتا ہے دین میں جو دین کا حصہ نہیں ہے, should be rejected. تو جو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں. تو امہ چینل پر علماء نے میلاد النبی کو قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے. آپ نے جمعے میں کہا تھا کہ یہ کوئی ثواب کا کام نہیں, جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو وہ ثواب کیوں نہیں؟ میلاد عید میلاد النبی کو میلاد اس سے قرآن سے ثابت کیا. اچھا عید کو جو اصل اسلام کی عیدیں ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ, اسے کوئی کتابوں سے ثابت کرتا ہے؟ تو جسے قرآن سے ثابت ہے, قرآن سے کہاں سے ثابت کیا ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تو وہ تو ہوئی ہے, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے, میں نے یہ کہا تھا جمعے میں کہ جو کام اگر کوئی خیر کا کام ہو تو وہ صحابہ اس سے چوکنے والے نہیں تھے. جو کام انہوں نے نہیں کیے اور آپ اس لیے کریں کہ نہیں یہ تو بڑا ضروری ہے, بڑا ثواب ہے. اچھا اوپر ٹاپک ہوتا ہے کہ از اٹ پرمیسیبل, از اٹ الاؤڈ, اور آگے فضائل اس طرح کے کہ جو نہیں کرے, صرف پرمیشن کا پرمیسیبل کام ہو, الاؤڈ کام ہو, تو اس کے نہ کرنے والوں پر کبھی لعن طعن ہوتی ہے. اور یہاں تو اس طرح کے شعر و شاعری کے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, کیا میسج دے رہے ہیں. اور پورا دن پورا وہ ایک چینل آف گروپ آف سو کالڈ
इन्ना लिल्लाह। और उनका काम क्या है? उलमाए हक को गालियां देना, ऊपर टॉपिक हुजूर की मिलाद का और अंदर बातें सारी वो अपने पेट से गुबार उतारते उलमाए हक के बारे में। क्यों? उनका तो वो चले नहीं फिर, अगर ऐसी बातें नहीं करें तो उनको फिर दाद कौन दे? तो जो चीज़ कुरान और सुन्नत से साबित हो वो सवाब है, लेकिन ये कुरान से इस तरह की मनानी सेलिब्रेशन, इमाम अबू हनीफा को कुरान नहीं समझ आया, सहाबा इकराम को, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को नहीं आया। मैं एक आखिरी बात करता हूँ, देखें हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में आता है, वो मजलिस में तशरीफ फरमा थे, किसी शख्स को छींक आई तो कहने लगा, छींक लेने मारने के बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा व अना अक़ूलु हकज़ा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, मैं भी मानता हूँ वजीफा बड़ा अच्छा है, वलाकिन मा हकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने छींक मारने पर हमें ये करना नहीं बताया। हुजूर ने फरमाया इज़ा अतसा अहदुकुम फलयकुल अल्हम्दुलिल्लाह, जब छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही कहो, अगली बात यहाँ नहीं, तो जो चीज़ जहाँ की ना हो। और हजरत उमर, उन्होंने तो हजर अस्वद को मुखातब करके कहा था कि हुजूर चूमते थे तो मैं चूमता हूँ, वगरना तुम ला तनफा वला तजुर्रु। तो वो ग्रेट लोग थे, उनका देखें, और आज हम अपनी तरफ से वो चीज़ें शुरू करें और उस पर सवाब की उम्मीद रखें, ये फजूल बात है। और वो दानाए सुर मौलाए कुल खत्मुर रसूल जिसने गुब्बार, ये तो मेरा ख्याल है कोई नज़म लिखी हुई है। मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह आखिरी कलिमात मुफ्ती साहब के और फिर ये दुआ के लिए कहेंगे, और खाना तैयार है खाने का इंशाअल्लाह। थोड़ा सा वक्त जो ज़्यादा लगा, ये चूँकि बुनियादी चीज़ थी, हमने कहा था अभी भी भागे हुए नहीं हैं, किसी वक्त भी कोई भी चीज़ हो आप हज़रात आ सकते हैं, उलमा है, हमें ज़ाहिर है मेरे जवाब से कोई तसल्ली नहीं, उलमा यहाँ पर हैं, उनसे इंशाअल्लाह पूछ करके, या वो उनसे खुद पूछें, कोई दिल दीन के बारे में अपने दिल में न रखें। हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिसे अल्लाह ताला ने सबके लिए नमूना बनाया, और उनकी शब रोज़ घर और बाहर हर चीज़ को वाज़े करके दिखा दिया। हुजूर ने सिर्फ सहाबा और अहले बात को इजाज़त ही नहीं दे रखी थी, हुक्म दे रखा था कि मेरी सारी चीज़ें सामने लाओ। अगर ये चीज़ें दीन का हिस्सा होती तो सामने आ चुकी होती, जब उस वक़्त नहीं हुई तो इसका मतलब ये दीन का हिस्सा नहीं है। हज़रत मुफ्ती साहब